اور حضور مفکر اسلام کے تو ایسے ایسے ہیرے جواہرات ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جن کے ذریعے ہمارے مشام قلب و جاں معطر ہو رہے گی، اور کمی محسوس ہوتی ہے، اگرچہ یہ وہ موقع نہیں ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اپنی زندگی کے لمحات میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے، گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ مفکر اسلام کی زندگی کو دیکھیں تو اگرچہ کوفیوں نے تو آپ کے ساتھ جو کرنا تھا کیا ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ مولائیت کا علم بردار یا اس کا نام رکھنے والے یا اس کا جو علم تھامنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ اس درجے میں وفا نہیں کی جس طرح اس امام علم و فن کے ساتھ وابستہ رہ کر کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال وہ اپنی زندگی کے لمحات کو اوج ثریا پر گزار کر اور اوج کمال کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی منازل کو آسان فرمائے، ان کے فیضان سے علم و عمل کی برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم الحمید۔ جناب محترم مفتی محمد حنیف قریشی صاحب سے عرض گزار ہوں کہ وہ آ کر اپنی حاضری پیش کریں۔ جناب نحمد اللہ علی توفیقہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مشائخ سادات کے اس جرمٹ میں اس اہم ترین موقع پر لب کشائی کے لیے چند لمحات کا میسر آنا یقیناً یہ میرے لیے باعث سعادت ہے۔ میرے سمیت آج یقیناً یہاں موجود ہر شخص غمگین ہے، پریشان ہے کہ حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث الورا ڈاکٹر پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی ادام اللہ فیوزہ السامی وہ ہمیں داغ مفارقت دے کے جانب دار بقا عازم سفر ہوئے ہیں۔ حضرت والا مرتبت کی پوری زندگی محبت الہی، عشق رسول اور محبت آل بیت کی ترویج میں گزری ہے۔ یہاں جتنے بھی ذی قدر و ذی جاہ علماء مشائخ موجود ہیں، وقت بہت مختصر ہے، میں انہی لمحات میں سب سے قبل تمام شاہ صاحب کے جملہ متعلقین، متوسلین، مریدین، ان کے تلامذہ اور تمام وابستگان سے تعزیت کرتا ہوں، اور یقیناً جن ہستیوں کی عزت اور ناموس کا پیرا حضرت قبلہ شاہ صاحب دے کے تشریف لے گئے ہیں، یقیناً اگلی منازل تو ویسے بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں کئی مقامات پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، جو سیدہ زہرا پاک کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ یہ تو ویسے بھی ہم اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے، تاہم جن ہستیوں کی پوری صدی کے قریب تک انہوں نے جن کا دفاع کیا، جن کے نام کی مالا جبی، یقیناً ہمارا وجدان کہتا ہے کہ وہ ان کی روح پرفتو کے انتظار میں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت قبلہ شاہ جی کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، خطاب کے لیے میں عرض گزار ہوں علامہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کو، جو کراچی سے تشریف لائے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، سب سے پہلے حمد و ثنا کے بعد میں حضرت مفکر اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت پروفیسر ڈاکٹر سید عبدالقادر الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تمام اہل خانہ اور تمام متوسلین اور معتقدین اور مریدین سے تعزیت کرتا ہوں۔ للہ رب العالمین کی عملی تفسیر بیان کی، حضور سیدی قبلہ مفکر اسلام
علامہ ڈاکٹر پیر سید عبد القادر شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالی، جنہوں نے نصف صدی سے زائد یورپ میں تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے صبح و شام کام کیا، خود فرمایا کرتے تھے کہ 80 ممالک میں میرا آنا جانا ہوتا ہے۔ وہ عظیم شخصیت، وہ عظیم آفتاب جس کی روشنی سے عالم اسلام منور تھا، اور لندن سے لے کر گلاسگو تک، آج وہ لندن اور گلاسگو کی تمام سٹریٹ اس کی گواہ ہیں کہ ہر طرف سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا رسول اللہ کے نعرے لگوانے والے، اور ہر طرف عظمت مصطفیٰ کا لوہا منوانے والے حضور سیدی مفکر اسلام کو آخری سلام پیش کرنے کے لیے مشائخ کا ایک خوبصورت حسین گلدستہ، جس میں میرے آستانہ عالیہ مقدسہ منورہ گلرا شریف کے سجادہ نشین حضرات حضور سیدی رئیس المجددین، جن کے بارے میں حضور مفکر اسلام ہر سٹیج پہ کہا کرتے تھے، تشریف فرما ہے۔ آستانہ عالیہ علی پور شریف کے سجادہ نشین محدث علی پور کے نور نظر، جن کا حضرت قبلہ عالم کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضور بابو جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نکاح کے موقع پر قبلہ عالم نے فرمایا تھا کہ مجھے اتنی خوشی نہیں حاصل ہوئی جتنا محدث علی پور کے آنے کی خوشی ہوئی ہے۔ تو یقیناً آج قبلہ مفکر اسلام بھی بہت خوش ہوں گے کہ آج ان کے نور نظر تشریف فرما ہے۔ میں کس کس کا نام لوں؟ ہمارے علماء مشائخ کی ایک کثیر تعداد، جن کا نام لینے کے لیے بھی مجھے کئی گھنٹے درکار ہیں، اس لیے سب سے معذرت چاہتے ہوئے تشریف لاتے ہیں سید الطاف سلام شاہ صاحب کاظمی اور چند اشعار۔ میں یہ درخواست کروں گا آنے والے معزز مہمانوں سے کہ 1-2 منٹ میں اپنا پیغام جو ہے وہ پیش کر دیں۔ تشریف لاتے ہیں سید الطاف سلام شاہ صاحب کاظمی۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اج سکھ مترا دی ودھیری کیوں دلی اداس گھنیری لوں وچ شوق چنگیری اج نیلا لایا کیوں جھڑیا، اج نیلا لایا کیوں جھڑیا، اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جائڑیاں، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ
अखी किथे जाड़ियां। माशाअल्लाह नात शरीफ के दौरान हजरत पीर चंद बादशाह सरकार कादरी गिलानी आस्ताना आलिया तोरी शरीफ से हजरत पीर सैयद शाह मोहम्मद कमाल काज़मी दामद बरकातुल आलिया, पीर सैयद शाह अहमद कमाल काज़मी, हजरत पीर सैयद शाह अहमद आल काज़मी तशरीफ लाए हैं, खुश आमदीद कहते हैं। अब जनाब साहबजादा पीर हक खतीब बादशाह आप बुलावड़ा शरीफ से तशरीफ लाए हैं। आप हजरत साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए आले मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा बरकता आले इब्राहीम व आले इब्राहीम है इन्नका हमीदुम मजीद। क्योंकि यहाँ पे आज हम सब लोग जिस हस्ती के लिए इकट्ठे हुए हैं, मैं मुख्तसर सा सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये हस्ती जिन्होंने आज इस दुनिया से पर्दा फरमाया, ये न सिर्फ हमारे इस इलाके की पहचान थे, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फैलाने और इस्लाम का दर्स देने में इनका एक बहुत बड़ा किरदार है। मैं सिर्फ एक जो उनके अंदर लोगों का दर्द था, मैं उसकी सिर्फ एक छोटी सी यहाँ पे मिसाल पेश करना चाहूंगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कामिल शख्सियत के जाने के मौके पर और इनको अलविदा करने के लिए आप तशरीफ फरमा हो, कोई बईद नहीं है, इसकी उम्मीद रखनी चाहिए थी। और इनका दर्जा भी इसका है, दर्जा और मकाम भी ऐसा है कि इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए। ऐ अल्लाह, हम सब लोगों को हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो मिशन था उसको आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमा और हम सारे लोग उनके पैगाम को आगे बढ़ाते रहें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि अल्लाह ताला ने ये बंदा कमाल का बनाया है। पांचवी सिफत आपके पास सखावत की थी और आपको अच्छी तरह पता है कि आलिम से भी पहले और शहीद से भी पहले सखी जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला इन 5 सिफात को हजूर पीर साहब ने कमाल दर्जे का रखा था। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह तशरीफ ला रहे हैं हजूर क़िबला मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा डॉक्टर पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब गिलानी के नूरे नजर और आपके जानशीन हजरत पीर सैयद अली इमाम गिलानी साहिब और आपके साथ आपके दूसरे साहबजादगान आली मर्तबत सैयद पीर हबीब शाह साहब गिलानी। हैदर 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हैदर हज़रत क़िबला आलम सैयद मुर्शिद मुफ़क्किर इस्लाम पीर सैयद अली इमाम शाह जी गिलानी, पीर सैयद मदद शाह साहब गिलानी। तमाम हजरात सब बंदी बना रहे, आपके साथ ही आपके जश्न अनवर के साथ ही आपके जानशीन हजरत पीर सैयद साहबजादा अली इमाम गिलानी साहब भी ये सामने वाली जगह, फिलहाल ये जगह रहने दें, ये सामने वाली जगह रहने दें। और अल्लामा मोहम्मद जफर महमूद फराशी साहिब जो हज़रत साहब के खुसूसी शागिर्द हैं, मजमे में तशरीफ फरमाए हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि आज आप स्टेज पे आए। आपने हज़रत साहब से पढ़ा है, आप स्टेज पे तशरीफ लाए। मौलाना जफर महमूद फराशी साहब। सारे दोस्त ये तमाम हज़रात ये सामने खड़े आगे आ जाए, सारे ये बैरियर हटा दें
और सफ़े आगे हो जाएं। असलियों, खारजियों, राफसियों और बद अकीदा लोगों की चीखें बता रही हैं कि हुजूर मुफक्किर इस्लाम फुस्तु बिरब्बे काबा, रब्बे काबा की कसम दुनिया से कामयाब होकर जा रहे हैं। ये वो बहुत बड़ा अजीम इल्म का पहाड़ था जो राफसी, जो खारजी, जो बद अकीदा इस पहाड़ के साथ टकराया, वो पाश पाश हो गया। हुजूर गौसे आदम रजी अल्लाह तआला के सामने जो बदअकीदा आया शिकस्त खा कर गया, और हुजूर मुफक्किर इस्लाम के सामने भी जो बदअकीदा आया शिकस्त खा कर गया। 11 वर्ष के बेटे को खिराज अकीदे पेश करने के लिए 11 बार कहेंगे हैदर 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 नारे हैदरी। तशरीफ लाते हैं शेख मोहम्मद कासिम साहिब और हजूर किबला मुफस्सिर कुरान अल्लामा सैयद रियाज हुसैन शाह साहब की नुमाइंदगी करते हैं शेख मोहम्मद कासिम साहिब। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, इस वक्त हम सब लोग दर्द की कैफियत में हैं और एक गम की कैफियत है। मैं इस मौके पर मुफक्किर इस्लाम, मुफस्सिर कुरान, शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा सैयद रियाज हुसैन शाह जी की जानिब से पीर सैयद अली इमाम शाह साहिब और पीर सैयद हबीब शाह साहिब के साथ इजहार ताज़ियत करता हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला किबला मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर पीर सैयद अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि व नव्वरल्लाहु मरक़दहु को आला मुकामात और दराजात नसीब फरमाए। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बस इस वक्त दिल गमगीन है और यही कहा जा सकता है कि बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, इस वक्त हम सब मुहिब्बीन अहले बैत और हम सब लोग अहले इस्लाम किबला शाह जी के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मेरे शाह जी को रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफाअत अता फरमाए और मौलाए कायनात शेर खुदा अली उल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम का साथ कब्र में अता फरमाए। नाराए हैदरी। अहबाब गिरामी, आलम इस्लाम और आलम इंसानियत आज इल्म व अमल की उस अजीम हमाकियात शख्सियत की इल्मी मोतियों से महरूम हुआ जिन्हें दुनिया डॉक्टर मुफक्किर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती है। हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लहुल आली का एक अदना नुमाइंदा होने के नाते मैं आपके साहबजादगान के साथ इजहार ताज़ियत करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम हज़रत क़िबला पीर साहब के दराजात बुलंद फरमाए। सिर्फ इतना बात कहना चाहूँगा कि हज़ारों सालों में ऐसी शख्सियात जन्म लेती हैं जिनके वजूद के हर अंग से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की जहाँ खैरात ज़माने को मिलती है, वहाँ उनके हर लफ्ज़ मोती बनकर, हीरे बनकर कायनात को इल्म व अमल की खूबसूरत खेतियाँ और खेतियों में लहलहाते वो चमनिस्तान अता फरमाते चले जाते हैं। क़िबला पीर साहब की शख्सियत वो आज हमारे सामने ज़ाहिरन दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं, लेकिन रोज़े क़यामत तक ऐसी शख्सियात का हुस्न ज़माने की नज़रों से कभी बिनहा नहीं होता। और आपके इल्म व अमल के मोती और स्पेशली आपने रूहानी तौर पर जिन अहबाब की तरबियत करके जिनको अपनी नियाबत के ताज पहना के दुनिया भर में जिम्मेदारियां और ड्यूटियां लगाई हैं, मैं रब्बे काबा की इज्जत और जलाल की कसम ये कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पीर साहब की ये खूबसूरत इल्मी अदबी रूहानी काविशें ये वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला और चमकती हुई रोशन होती नजर आएंगी। और सबसे बड़ा ये नजारा जो इस खूबसूरत हुसैनिया शरीफ की यूनिवर्सिटी का आप देख रहे हैं, ये आपका लगाया हुआ वो पौधा है कि रोजे कयामत तक पीर साहब के इल्म और अमल की खैरात के चश्मे इंशाअल्लाह यहाँ से फूटते रहेंगे। वाक़िअ दावाना कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु। ख्वाब होकर रह गई कैसी कैसी फुरकतें, ख्वाब होकर रह गई
کیسی کیسی فرقتیں داغ فرقت دے گیا کیسا کیسا آشنا. آج مغموم اور ملول ہو کر علم کے شائقین آنسو بہا رہے ہیں. حکمت کے متلاشی شکار غم ہیں کہ علی المرتضیٰ کے علم کا وارث پردہ کر گیا ہے. آج امام حسن کے جگر کا وہ ٹکڑا آمادہ ستر ہے کہ جو ممبر پر بیٹھتا تھا تو چہرہ اس کا نظر آتا تھا مگر خطبہ علی المرتضیٰ کا ہوتا تھا. سید عبد القادر جیلانی حسن کا ایسا شاہکار تھا کہ میں نے سید عبد القادر جیلانی کو جہاں دیکھا دیکھ کر رکھتا تھا ایک رخسار شہنشاہ جیلاں کے حسن کا مظہر عتم ہے تو دوسرا رخسار رسول اللہ کے حسن عتم کا مظہر عتم ہے. وہ سید زادہ جس کی زندگی غیرت کے ساتھ گزری ہے, جس کی زندگی حمیت کے ساتھ گزری ہے, جس کی زندگی استقامت کے ساتھ گزری ہے, آج اس سید زادے کی بارات ہے. رسول اللہ سے ملاقات کی نوبت ہے. ہر آنکھ اشکبار ہے اور سید زادے کو رخصت کرنے کے لیے عقیدت مندوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ایک طرف ہے تو آپ دیکھیے حضرات علماء و مشائخ اور سادات کا اتنا بڑا ہجوم ہے. اندازہ لگائیں اگر عالم وجود و جسم میں رخصتی کے حسن کا یہ عالم ہے تو عالم برزخ میں ان کے استقبال کی تیاریوں کا کیا عالم ہوگا. اس مقیس اور مقیس علیہ سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے. ہرگز نمیرت آن کے دلش زندہ شد بڑش سب دست بر جریدہ عالم دوام ما وما علی الا البلاغ. میں حضرت شاہ صاحب کے سارے خانوادے سے اپنی خانقاہ کی طرف سے میں تعزیت گزار ہوں. پروردگار اس بڑے سانحہ کو انہیں برداشت کرنے کی توفیق دے اور ان کی اولاد میں حضرت شاہ صاحب کے علوم اور معارف کو جاری فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سے ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں جن میں حضرت علامہ مفتی سید وجاہت حسین گردیزی صاحب, ناظم مذہبی امور آزاد کشمیر, سجادہ نشین دربار عالیہ سہاوا شریف, مولانا ملک شوکت قاضی صاحب باغ سے تشریف لائے, مولانا پیر سید ظفر اقبال گیلانی قادر آباد سے تشریف لائے, آستانہ عالیہ معصومیہ عطیہ شریف سے صاحبزادہ فیضان حمید صاحب تشریف لائے. میں تمام معزز مہمانان گرامی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لا کر 1 یا 2 منٹ میں وہ اپنا انگلش کا. الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی محمد المصطفى الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وشهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باكرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله كاظما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرداء جوادا كفوه عند الأداء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين صلوات الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين والطاهرين. أما بعد, respectable Sadat and Ulama Kiram, Alhamdulillah, not only in the UK, the lands of Europe bear witness and were giving testimony to the fact that this great individual we are remembering here today, not only those who sat with him and studied with him, and not only those who pledged allegiance on his hand, but rather those who even saw him once, they recognize that he is the son of Sayyiduna Ali bin Abi Talib alayhi salam. And Alhamdulillah, Narai Risalat, Narai Risalat, Narai Haidari, Narai Haidari, Qibla Hazur Mufakkar Islam, Talimat Hazur Mufakkar Islam, Pir Sayyid Ali Imam Shah Sahib Jilani, Haidar, 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 wa ma tawfiqi illa billah. اب درخواست کروں گا قبلہ مفکر اسلام کے محبوب ثنا خان قاری حافظ شیخ عاصم مرزا صاحب اپنی خوبصورت آواز میں چند اشعار پیش کرتے ہیں.
میرے دل میں خلش ہے یا مدنی، میرے دل میں خلش ہے یا مدنی، تیرے حسن کے جور و جفا کی قسم۔ یہ کلام قبلہ حضور سیدی و سندی قبلہ مفکر اسلام ڈاکٹر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی کا ہے، جنہوں نے اپنے دروس کو مکمل کر کے بالکل 9 عمر میں لکھا تھا۔ تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ مل کر پڑھیں گے، بہت مشہور کلام ہے کہ میرے دل میں خلش ہے یا مدنی، میرے دل میں خلش ہے یا مدنی، تیرے حسن کے جور و جفا کی قسم، اب ترس کی مرہم لگاؤ ذرا، تجھے اپنے ہی لطف و عطا کی قسم، مجھے رہنے کٹھن ہو جاتی ہے جب تمہاری یاد ستاتی ہے، جب تمہاری یاد ستاتی ہے، نہیں بس تو شرح کا یارا مجھے، نہیں بس تو شرح کا یارا مجھے، تیرے وصف کی مجد و اولا کی قسم۔ غوثیہ، چشتیہ، مہریہ، گولڑا شریف کے 2 شہزادے تشریف فرما ہیں، حضرت صاحبزادہ پیر سید جنید الحق گیلانی صاحب، حضرت صاحبزادہ پیر سید جنید الحق گیلانی صاحب اور صاحبزادہ پیر سید جواد گیلانی صاحب آپ تشریف لائے، کیونکہ ان کا حضرت قبلہ مفکر اسلام سے بہت گہرا اس دربار کا تعلق ہے، اور آج بھی وہ دربار شریف سے حضرت قبلہ مفکر اسلام کے لیے پھول اور قبلہ عالم کے مزار انور سے چادر لے کے آئے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے استقبال کے لیے، آپ کے اعلان کے لیے مظہر فیضان مفکر اسلام حضرت قبلہ صاحبزادہ علامہ سید مظہر حسین گیلانی صاحب، جو حضور قبلہ مفکر اسلام کے علمی جانشین ہیں، تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت الفاظ میں حضرت قبلہ پیر سید جنید الحق گیلانی صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ اب میں درخواست کروں گا حضرت پیر سید جنید الحق گیلانی صاحب سے کہ آپ تشریف لا کر پیغام ارشاد فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مہر علی شاہ اے جھوک فنا دی، دائم قائم ذات خدا دی، تیری وسدی بھی پل جھل دیے، لایا مہدی خون اجل دیے، صورت از بے صورتی آمد بروں، باز شد انا الیہ راجعون۔ اپنی طرف سے مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ آج جتنے احباب اس پنڈال میں، اس میدان میں جمع ہیں، ہم سب
मुफक्किर इस्लाम को नजराना अकीदत व मोहब्बत पेश करने आए हैं। बहुत मुश्किल से बड़ी मुद्दतों बाद अल्लाह तबारक व तआला लोगों की रुश्दो हिदायत के लिए ऐसे आलिम रब्बानी को पैदा करता है जो सिर्फ ज़ाहिरी उलूम का माहिर नहीं होता बल्कि बातनी उलूम का भी मजहर होता है। मैं साल पहले इधर ही मुफक्किर इस्लाम अलैहि रहमा को मिलने के लिए हाजिर हुआ। कुछ किताबों का हवाला दरकार था। ये बात मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आप लोगों को ये बात मालूम नहीं है। मैं यहां आया, मुलाकात हुई और बड़ा वक्त आपने मुझे दिया और अपने कुतुब खाने का भी मुझे सारा कुतुब खाना दिखाया। और उसके बाद जब हम बैठे तो कहने लगे, मुझे कहते हैं साहबजादा साहब, मैंने एक 2 दिन पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। 1-2 रोज हुए हैं और आकाए कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये फरमाया कि अब तैयारी पकड़ो, तैयारी करो। तो फरमाने लगे कि जाना तो हर किसी ने है, जब हुजूर ने फरमा दिया तो इसमें जाने का जो अंदाज है वो कुछ मुख्तलिफ होगा। तो बिल यकीन ये हम सब का ईमान है कि कब्र में हुजूर तशरीफ लाते हैं। मैं समझता हूं तदफीन के बाद जब मुनकिर नकीर पूछेंगे तो जब हुजूर तशरीफ लाएंगे तो आप अपने इस बेटे को अपने सीने अलम नशरह के साथ लगाएंगे। हजरात किराम, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आखिर में मैंने अपने तरफ से नजराना अकीदत व मोहब्बत पेश किया है। मरसिये के मुखम्मस के कुछ अशार हैं, वो आपके समातों की नजर। फिर सोज़े दिल से अहले वफा अश्क बार हैं, फिर सोज़े दिल से अहले वफा अश्क बार हैं, फरते गमे फिराक से बे इख्तियार हैं। आंखें हैं आबदार, बदन तार तार हैं, हल्का बगोश फिर भी तेरे बावकार हैं। रुखसत हुआ वो जिस पे फिजाओं को नाज था, रुखसत हुआ वो जिस पे फिजाओं को नाज था, दुनियाए इल्म हिल्म का जो शाहबाज था। रुखसत हुआ वो जिस पे फिजाओं को नाज था, दुनियाए इल्म हिल्म का जो शाहबाज था। खसलत में जिसकी जूदो करम था वो चल दिया, खसलत में जिसकी जूदो करम था वो चल दिया। जो बज़्म आगही का भरम था वो चल दिया, जो नामदारे अरबो अजम था वो चल दिया। बातिल पे जिसका रोबो हशम था वो चल दिया। हुब्बे नबी और मेहरे अली का वो तर्जुमा। हुब्बे नबी और मेहरे अली का वो तर्जुमा। असहाबो अहले बैत की अजमत का पासबां। लाखों दिलों के वास्ते जो गम गुसार था, लाखों दिलों के वास्ते जो गम गुसार था। अहदे खिजा में मुजदाए बादे बहार था, मैदाने इल्म फहम का वो शाह सवार था। असलाफ की रविश का
اسلاف کی روش کی وہ ایک یادگار تھا، وہ پختہ کار ماہر فن صاحب ہنر، وہ پختہ کار ماہر فن صاحب ہنر، وہ با کمال فرد، وہ حق بین و حق نگر۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ ان کے درجات میرا ایمان ہے کہ بلند ہے۔ جس کی عمر خدمت دین میں گزری ہو، جس نے شب و روز دین کی خدمت کی ہو، علماء کی خدمت کی ہو، سادات کی خدمت کی ہو، کوئی بھی ہو کسے باشد، بالخصوص علی امام ادام اللہ ظلہ، یہ شاہ صاحب کی نشانی ہے۔ کسی نے اگر شاہ صاحب کو نہیں دیکھا تو ان کو دیکھیں۔ یہ میں فرط جذبات میں بات نہیں کر رہا، حقیقت کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے شاہ سے ان کو منبر پر بیٹھے بیان کرتے دیکھا ہے۔ وہ جرت حیدری اور وہ للکار باطل کے سامنے جو قبلہ شاہ صاحب کا انداز تھا، انہی کے حصے میں آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی علی امام صاحب کو اس کا پاسدار بنائے، اس کا حقیقی معنی میں وارث بنائے، اور شاہ صاحب نے جس انداز سے خدمت دین کی ہے ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ بھی اسی راستے پر، اسی صراط پر چلتے ہوئے دین کی خدمت کریں۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اولا میں سارے سادات، علماء، مشائخ تمام کا اور تمام حاضرین کا، تمام دوست یار احباب کا میں بڑا شکر گزار ہوں اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج اتنی تعداد سے تشریف لائے اور آپ نے اپنے عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار فرمایا۔ بالخصوص صاحبزادگان گولرا شریف، حضور اعلیٰ کے صاحبزادگان کہ جن کے بارے میں حضرت قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے کہ وہ سید السادات، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت مامون من الرسول، مامون من الرسول، بڑی بات ہے، اعلیٰ حضرت حضرت قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ ان کے صاحبزادگان تشریف لائے ہیں۔ ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، انہوں نے شفقت فرمائی، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی، پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب جماعتی اور دوسرے بزرگ مشائخ بھی تشریف فرما ہیں، تمام کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، انہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا۔ اور قبلہ مفتی حنیف قریشی صاحب، مفتی نوید صاحب، تمام بزرگ تشریف لائے۔ ابھی ذہن میں تمام بزرگوں کے اسمانی حاضر، اور میں معافی بھی چاہتا ہوں اس بات کی، اور مختصر وقت ہے اس وجہ سے میں ساروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور قبلہ پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب، پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب ہمارے مقامی حضرات میں سے ہیں کہ جو ہمارے علاقے کے ہیں، اور ان کا بھی میں بڑا شکر گزار ہوں، اور یہ بڑے شفقتوں والے ہیں، انہوں نے بڑی مہربانی فرمائی ہے کہ آج میرے ابو جی کے جنازے کے اندر تشریف لائے۔ تو میں سارے تمام احباب کا بڑا شکر گزار ہوں، سادات، علماء، مشائخ اور دوست یار احباب تمام کا شکر گزار ہوں۔ اور قاضی صاحب جو حضرت قبلہ عالم کے بڑے مقبول شخصیت ہیں، حضرت قبلہ عالم اس دفعہ جب انگلینڈ تشریف لے گئے، انہوں نے 3 شخصیتوں کا نام لیا کہ ادھر انہوں نے میرا جو امتحان ہے انہوں نے پاس کر لیا ہے۔
کہ میری غیر موجودگی میں جنہوں نے میرے مشن کے اوپر پہرا دیا ان کے 3 بندوں کے نام لیے. پہلا نام لیا میرے بھائی جان کا جو میرے ساتھ ابھی کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ ہمیں اکٹھا ہی کھڑا رکھے. تو ان کا نام لیا پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب گیلانی اور دوسرا نام لیا پیر سید انور حسین شاہ صاحب گیلانی کاظمی اور تیسرا نام لیا حضرت قبلہ قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب کا. تو ان کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انتظامی معاملات کے اندر بڑا ساتھ دیا ہے اور انہوں نے بھی دامن شفقت سر پر رکھا ہے. ان کا بڑا شکر گزار ہوں. اور قبلہ حافظ اشتیاق صاحب کا بھی بڑا شکر گزار ہوں، انہوں نے بھی بڑا ماشاءاللہ اچھا انتظام کیا. تمام ساتھی سید شہزاد حسین شاہ صاحب گیلانی اور سید عاطف حسین شاہ صاحب گیلانی اور میاں صاحب احمد نواز صاحب تمام ساتھیوں کا اور بڑے میاں صاحب تمام کا شکر گزار ہوں کہ اتنا اچھا انتظام کیا ہے اور انتظامی معاملات کے اندر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. تو میں تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ اس مرد خدا کے جنازے میں آپ تشریف لائے ہیں، اس مرد خدا کے جنازے کے اندر آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے کہ جس نے ساری زندگی حضور کے مشن کے اوپر وقف کر دی، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لاکھوں بلکہ کروڑوں کے دلوں کے اندر محفوظ کر دی، اور جنہوں نے اہل سنت والجماع ان کے عقیدے کے اوپر، سچے عقیدے کے اوپر جنہوں نے پہرا دیا کہ جب آگے پیچھے جو باطل فرقے ہیں اور جو گمراہ حضرات ہیں تمام طرفوں سے جب مخالفت تھی، اس وقت بھی وہ مرد خدا اہل سنت والجماعت کے سچے عقیدے سے آگے پیچھے نہیں ہوا، ڈٹا رہا. جب ساروں نے مخالفت کی تو اس نے کہا میں اکیلا بھی چل سکتا ہوں لیکن میں اس عقیدے کو نہیں چھوڑ سکتا. تو جس بندے نے اہل بیت کی عظمت کے اوپر جان قربان کی، صحابہ کے دفاع کے اوپر اپنی جان قربان کی، جس نے جب سارے کہہ رہے تھے 4 یار، جس نے کہا تھا سب یار، جب سارے نے کہا تھا صرف 4 حق ہیں، اس مرد خدا نے کہا نہیں سارے ہی حق ہیں. تو یہ وہ مرد خدا ہے. تو میں ساروں کا بڑا شکر گزار ہوں اور میں انشاءاللہ حضرت قبلہ عالم نے جو ذمہ داریاں، جو کچھ معاملات تھے وہ مجھے کر چکے ہیں اور میں ان ذمہ داریوں کا جو حضرت صاحب نے مجھے ارشاد فرمایا میں تمام کا انشاءاللہ پوری ذمہ داری اٹھاتا ہوں. تو جس کا جو بھی معاملہ حضرت صاحب کے ساتھ ہے انشاءاللہ میں حاضر ہوں. تمام ساتھیوں کو، تمام احباب کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جو حضرت صاحب میری ڈیوٹی لگا گئے ہیں میں اس کا ذمہ دار ہوں اور میں حاضر ہوں. تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ساتھیوں کا. تو اب انشاءاللہ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر حضرت صاحب کو رخصت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب قاضی عبدالعزیز صاحب چشتی ارشاد فرماتے. سارے توجہ سے سنیں. قبلہ استاد مفتی چمن زمان صاحب قادری ابھی بدلاک ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا حکم ہے. نیت سماعت فرمائیں. نیت سماعت فرما لیں. 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک کے لیے، دعا حاضر میت کے لیے. پیچھے اس امام کے پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جائے، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھے، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھے، چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھوں کو کھول دیں اور اس کے بعد سلام پھیر دیں. تمام احباب نیت کر لیں. حضور مفکر اسلام کے جانشین قبلہ پیر سید علی امام شاہ صاحب گیلانی نماز جنازہ کی امامت فرماتے ہیں. سارے صفے سیدھی فرما لیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب دعا صاحبزادگان گولرا شریف حضرت علامہ پیر سید جنید الحق شاہ صاحب فرمائیں گے۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ جی زیارت کرانی کہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہوں گے، سارے ساتھی زیارت کا وقت ہے، تھوڑا پیچھے ہوں گے، ایک منٹ ایک سارے ساتھی آپ لوگ پیچھے ہوں گے، جگہ بنے گی تو اس کے بعد زیارت سے شروع ہوگی۔ کر دے پردہ پوشی او کی ہویا جے دنیا تو اور ٹر لڑا حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ اور ٹر گیا جائے کہ پاس حق لا الہ الا حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور یا محمد صلی علی یا محمد سرور صلی علی حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حوالے رکھ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر بنا گے حق لا الہ الا اللہ سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ
Gardini.
कर दे में रास्ता बनाओ दरमियान से जिसमें मिट्टी डाल दी वो डाल थोड़ा रास्ता दो ना